أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آیت نمبر 60 سورہ نساء کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا فعل ہے یہ را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے الا طرف الا الذین ان لوگوں کے یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں یا جو زوم کرتے ہیں اس سے مراد ایسی بات ہے جس میں جھوٹ کا احتمال ہو فعل ہے یہ زا عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے انہم کے بے شک وہ سب آمنو ایمان لائے بیما ساتھ اس کے جو انزلا نازل کیا گیا نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے الی کا آپ کی طرف وما اور جو انزلا نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے یریدون را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے مقدمہ لے جائیں الا طرف الا الطاغوتی شیطان کی طرف وقت اور تحقیق امیرو وہ حکم دیے گئے اب یہ مجہول کا صیغہ آ رہا ہے الف میم را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے یہ ان کے ان یکفرو کہ وہ کفر کریں بھی ساتھ اس کے یعنی اس کو نہ مانے وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے یرید الشیطان شیطان ان کے یضلہم وہ بہکا دے گمراہ کر دے ان کو ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے ضلالن گمراہی بعیدہ دور کی وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالو عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے کہ آؤ الا طرف ما جو انزلا نازل کیا انزل اللہ اللہ نے و الی الرسولی اور رسول کی طرف رأیتا آپ نے دیکھا رأیت المنافقین منافقوں کو یصدون یہ فعل ہے اس کا روٹ ورڈ ہے صاد دال دال کے روکتے ہیں ان کا آپ سے سدودا رک جانا سدودا کا روٹ ورڈ ہے صاد دال دال یہاں پر یہ اسم کی صورت میں آیا ہے فَكَيْفَ پس کیسے اذا جب پس کیا ہوا اذا جب اصابتہم فعل ہے یہ صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے پہنچے ان کو مصیبتن مصیبت بیما ساتھ اس کے جو یا بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا قاف دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے
ثم پھر جاؤ کا جیم یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے، پھر آئیں آپ کے پاس، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، حلف سے ہا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ، باللہ ساتھ اللہ کے، ان اگر، ان نہیں، اردنا اب چونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے اس ان کا مطلب نہیں ہو جائے، نہیں اردنا ارادہ تھا ہمارا، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ سوائے، احسانن بھلائی کا، و توفیقا اور موافقت کا یا ملاپ کا، اولئک یہ وہی لوگ، اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں جو یعلمون جانتا ہے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعلم اللہ اللہ، ما جو فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فعارض پس آپ اعراض کیجئے، عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، انہم ان سے، وعظہم واو عین ضا اس کا روٹ ورڈ ہے واز سے، اور وعظہم نصیحت کیجئے ان سب کو، وقل اور کہہ دیجئے، لہم ان کے لیے، فی میں انفسہم ان کے حق میں، قولاً بات، بلیغا بلیغا کے معنی پہنچنے والی یا اثر کرنے والی بات، با لام غین اس کا روٹ ورڈ ہے، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول رسول میں سے، الا مگر، لیطاع تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، طاع واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے، وَلَوْ اور اگر، اَنَّهُمْ بے شک وہ سب، اِذ ظَلَمُوا جب وہ انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاءوک جیم یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے، آتے آپ کے پاس، فاستغفروا پس بخشش مانگتے، فاستغفر اللہ اللہ سے، واستغفرا اور بخشواتے، لہم ان کو، یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشواتے ان کو، لہم الرسول رسول، لوجدوا البتہ پاتے، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، لوجدوا اللہ اللہ کو، توابا معاف کرنے والا، رحیما مہربان، کیونکہ تابہ کے لفظی معنی پلٹنے کے آتے ہیں اس لیے یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 65، فلا پس نہیں، وہ قسم ہے، ربی کا تیرے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ مومن نہیں ہوں گے، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی وہ ایمان نہیں لائیں گے،
حتی یہاں تک کہ یحکموکا وہ منصف جانے آپ کو، حکم جانے آپ کو، فیما اس میں شجرا، اب شجرا جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے کہ اس جھگڑے میں، بینہم آپس میں، ثم پھر، لا نہیں، یجدو واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے وہ پائیں، فعل ہے یہ، فی میں، انفسہم اپنے جی میں، حرجن تنگی، مما اس میں سے جو قضیتا قاضی سے جو فیصلہ کریں آپ، وَيُسَلِّمُ اور تسلیم کریں، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تسلیما پوری طرح تسلیم کرنا۔ آیت نمبر 66، وَلَوْ اور اگر، انا بے شک ہم، کتبنا لکھ دیتے ہم، علیہم ان پر، ان اقتلوا قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ہلاک کرو، قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا چھوڑ نکلو، خراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے، خرجہ سے ہے یہ فعل ہے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ماں نہیں، فعلوہ وہ کرتے اسے، الا مگر، قلیل تھوڑے سے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ سب، فعلوا کریں، ما جو یوعظون نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ساتھ، اس کے، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان سب کے لیے، واشد اور زیادہ شدید، تثبیتا ثابت قدمی میں، ثابت رکھنے والا یعنی ثابت قدمی دین میں، ثابتا اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِذَا اور جب بھی، لَآتَيْنَاهُمْ البتہ دیتے ہم ان سب کو، دیں گے ہم ان سب کو، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، البتہ دیں ہم ان کو، من لدنا اپنے پاس سے، اجرن اجر، عظیما بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہدایت دیں ہم ان کو، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، صراطن راستے کی، مستقیما سیدھی سیدھے، قاف واو میم مستقیما کا روٹ ورڈ ہے۔
آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اور جو کوئی اطاعت کرے حکم مانے واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے یطع اللہ اللہ کا والرسول اور رسول کا فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ مع الذین ساتھ ان لوگوں کے ہیں انعم اللہ انعام کیا اللہ نے فعل ہے یہ نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے انعم اللہ اللہ نے علیہم ان پر من النبیین کہ وہ نبی والصدیقین اور صدیق والشہداء اور شہید والصالحین اور صالحین یا نیک بخت ہیں وحسن اور اچھی ہے اولئک ان کی رفیقا رفاقت یا ساتھی ذالک یہ ذالک الفضل فضل ہے من اللہ اللہ کا وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ علیما جاننے والا جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں اب جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا بڑا حصہ منافقین سے خطاب اور ان کے تذکرے پر مشتمل ہے تو یہاں پر سے آیت نمبر 60 سے پھر سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 60 میں آتا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لیکن ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں اب طاغوت کا لفظ جو ہے طغا سے نکلا ہے طغیانی سے نکلا ہے اور اس سے مراد شیطان بھی ہے اس سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اس سے پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے اس لیے کہ وہ اپنی حد سے باہر نکل گئے جیسے دریا میں طغیانی آتی ہے تو اپنی حدوں سے وہ باہر نکل جاتا چنانچہ غیر مسلم حاکم یا منصف جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں ہے وہ طاغوت میں شمار ہوتا ہے اب اس آیت میں آگے آتا ہے کہ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں اب اس حوالے سے ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ منافقین مدینہ جو تھے ان کی عام روش یہ تھی کہ جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا
اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لانے کے بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ ایک اس کے بارے میں جو ایک دو واقعات آتے ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں۔ لیکن جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، جو ایک یہودی عالم تھا۔ بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب وہاں سے دونوں باہر نکلے تو منافق نے کہا چلو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے۔ منافق کو یہ امید تھی کہ حضرت عمر میرا زیادہ لحاظ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن جب یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، تو حضرت عمر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو اس کے حق میں میرا یہ فیصلہ ہے۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر اس منافق کے جو خاندان والے تھے انہوں نے بڑا واویلا مچا دیا۔ وہ چیختے چلاتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر کے پاس یہودی کو لے کر اس وجہ سے گیا تھا کہ اس معاملے میں باہم مصالحت کرا دیں، اس کے پیش نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے انکار نہیں تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اصل حقیقت ظاہر فرما دی گئی، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ کے رسول سے کرواؤ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سودا کا لفظ آیا ہے، سودا یا سدو رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 62 میں آتا ہے، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، یعنی وہ چیختے چلاتے آئے کہ عمر نے ہمارا آدمی مار ڈالا ہے، ہمیں اس کا قصاص چاہیے۔ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی مصالحت اور راضی نامہ ہو جائے۔ تو آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، ان کو ذرا نصیحت کیجئے، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اب یہاں پر جب یہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بری قرار دے دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق قرار پایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ اب اس صورت میں منافقت کے بارے میں جو آیا ہے اس میں تین عنوانات اہم ہیں کہ منافقوں پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں، جن میں اولین چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تھی۔ دراصل نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی اطاعت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ادارے، ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ شخصی طور پہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ جبکہ ان منافقین کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخصاً موجود تھے، وہ دیکھتے تھے، ان کے بھی دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، تو ایک انسان کی اطاعت ان پر بہت شاق گزرتی تھی، جیسا کہ جماعتی زندگی میں امیر کی اطاعت بہت شاق گزرتی۔ بہرحال جو سچے مسلمان تھے انہیں تو یہ یقین تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم ان کی اسی حیثیت میں ان پر ایمان لائیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں یقین نہیں تھا، کمزور تھا، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بڑی بھاری، بڑی کٹھن تھی۔ اسی موقع پر پھر منافقین یہ کہتے تھے کہ کوئی جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی، کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی۔ پھر دوسری چیز جو منافقین پر بہت کٹھن تھی وہ قتال تھی، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا۔ تیسری کٹھن چیز ہجرت تھی۔ یہ چیز صرف منافقین مدینہ پر نہیں بلکہ مکے کے ارد گرد جو بھی منافق تھے وہ سب اس زمرے میں آتے۔ ظاہر ہے گھر بار خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے آیت نمبر 64 میں آ رہا ہے، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب اس واقعے کے حوالے سے تھوڑی سی ہم اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ لفظ طاغوت کی جو ہم پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اس کے معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں، شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں
شروع کی آیات میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف لے جانا قرار دیا گیا تھا، کیونکہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا۔ اس وجہ سے شرعی فیصلے کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلے کی طرف رجوع کرنا بھی شیطان ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ پھر آگے آگے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ صرف اس وقت کے حوالے سے نہیں ہے، آج کے دور کے حوالے سے بھی یہ حکم عام ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب اور سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا تو یہ حال ہوتا ہے جو سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم تو ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے، وعظ اور نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ان کے اندر اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی سازش کو درگزر، وعظ اور نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ مغفرت کے لیے تو بارگاہ الہی میں ہی توبہ اور استغفار ضروری اور کافی ہے، لیکن ان لوگوں کو کہا گیا کہ اے پیغمبر وہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو ان کے لیے بھی یہ تو ان کے لیے مغفرت کا باعث ہوتا کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ اب اس سے اگلی جو آیت آتی ہے آیت نمبر 65، پس نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں۔ یعنی اس معاملے میں کوئی اختیار یا چوائس نہیں ہے، ان کے مابین جو بھی نزاعات ہیں، اختلافات ہیں، ان میں اگر یہ آپ کو حکم نہیں مانتے تو آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کلام الہی کا دو ٹوک اور پر جلال انداز ہے۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی آپ کا فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل کی تنگی اور کدورت کے ساتھ کیا تب بھی یہ مومن نہیں، اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ واضح رہے یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتی چلوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے،
ان کا اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے پھوپھیزاد ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کجا، دل میں جو کدورت رہ جاتی ہے، تنگی جو ہے، محسوس کرنا بھی ایمان کے منافی ہے۔ پھر سے میں اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ارشاد قرآنی پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک ہی مخصوص نہیں ہے۔ آپ کے بعد آپ کی شریعت کا فیصلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فیصلہ ہے، اس لیے یہ حکم قیامت تک اسی طرح جاری ہے۔ آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے، جو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع ہے۔ پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہو، اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعف ایمان کی علامت ہے۔ مثلاً جہاں پر شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی، وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقوی نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ جس صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر ادا فرمائی، اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت اور مشقت اٹھا کر کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرے تو یہ سمجھ لے اس کے دل میں روگ ہے۔ ہاں، معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزم اور ارادے پر عمل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس طرح عزیمتوں پر یعنی عزم ارادے پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 66، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اب یہاں پر
جو چیز ان آیات میں بتائی جا رہی ہے وہ اس طرح سے کہ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی، اور یہی الفاظ آئے تھے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس کفر و شرک کا ارتکاب کیا۔ اب یہاں پر جو منافقین کا معاملہ تھا تو ان میں اکثر و بیشتر ان کے خاندان والے، رشتہ دار، گھرانے والے سب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ان کی حمایت کرو، تمہارا طرز عمل اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کہ کون منافق ہیں جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ حضرت عمر نے تو اپنی غیرت ایمانی کی وجہ سے اس منافق کو قتل کیا تھا، جبکہ اس منافق کے خاندان کے لوگ حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم کی تعمیل کرتے، اور اگر یہ کر گزرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ثبات قلبی اور ثبات ایمانی کا باعث ہوتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے اور صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے حوالے سے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی کا یہ کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کچھ اس طرح سے واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ یعنی کہ اگر یہ حکم ہوتا اپنے نفسوں کو قتل کرنے کا یا ترک وطن کا، تو پھر یہ بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ضرور اس پر عمل کرتے۔ اور جہاں تک ترک وطن کا معاملہ ہے تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھلایا بھی، اپنے وطن مکہ کو، اپنی جائیدادوں اور تجارتوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں، اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے، نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے اور بدی سے بدی کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے۔ اب جو اس رکوع کی آخری آیت آ رہی ہے، یہ آخری دو آیات آ رہی ہیں 69 اور 70، یہ اطاعت رسول کے موضوع پر آیت نمبر 69 جو ہے یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، جس میں فرمایا گیا ہے اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تو یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اس حوالے سے سورہ فاتحہ کے الفاظ جو ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت اس انعمت علیہم کی تفسیر ہے، یعنی وہ ایک نیک مسلمان جس کے دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کر رہا ہے، حرام سے بچا ہوا ہے، وہ اس سے اوپر اٹھے گا تو اس سے آگے شہداء کا درجہ ہے، اس سے بلند درجہ صدیقین کا ہے، اور بلند ترین درجہ انبیاء کا ہے۔ اس بلند ترین درجے پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی کسی چیز، وہ تو ایک عطائی، ایک واہبی چیز تھی جس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ البتہ صالحین سے بڑھ کر دو درجے اب بھی موجود ہیں کہ انسان اپنی محنت اور کوشش سے شہادت اور صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر جنہیں آخرت میں ان لوگوں، انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت حاصل ہو جائے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دیجیے اپنے وفادار نیک بندوں کے ساتھ، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کس قدر و منزلت کا مستحق ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، المرء مع من احب، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام کو جتنی خوشی، حضرت انس فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف جو شان نزول میں روایات آتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ہم تو آپ کی اس صحبت سے اور دیدار سے محروم رہیں گے جو دنیا میں ہمیں حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرما دیا۔ تھوڑا سا اس کی میں ایک واقعے کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھی، بعض اوقات میں اپنے گھر میں بھی بے چین رہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تب سکون ہوتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہی معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں، اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا،
میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے کیسے صبر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کلام سن کر کچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت سنا دی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا۔ اب جنت میں ملاقات کی جو صورتیں ہوں گی اس کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات اور مجالست بھی ہوا کرے گی۔ پھر صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت کعب بن اسلمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ لا کر رکھی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کعب اسلمی نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کچھ؟ انہوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس میں تو میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کیا کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ راست باز، امانت دار، تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سلسلے میں ہمیں اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں کس طرح سے آتا ہے کہ ایک حبشی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں، نبوت اور رسالت میں بھی۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں، تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور، تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح اور نجات اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہو اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ سن کر مجلس میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں، عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے قیامت میں بعض آدمی اتنے عمل اور نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کا بوجھ نہ برداشت کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں،
ان سے موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی اس کو اپنی رحمت سے نواز دیں۔ اب نبوت کے بعد جو مقام ہے امت محمدیہ میں، اس مقام پر صدیقین کا جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے ممتاز ہیں، اور وہی اس لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ہیں۔ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پہ ادا کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ صدیقین وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء کریم کے قریب ہیں، جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔